अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज की टॉप स्टोरीज पे। आज चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अता बंदयाल साहब का बतौर चीफ जस्टिस अपने ऑफिस में आखिरी दिन। आज एक बहुत ही ब्रेकिंग डेवलपमेंट मुतवक्के थी कि पीडीएम हुकूमत जाते जाते मुजरिमों को, बड़े बड़े कौमी मुजरिमों को बचाने के लिए जो नैब कवानीन में तरामीम कर गई कि 50 करोड़ रुपए से एक पैसा भी अगर कम करप्शन है तो नैब पूछ नहीं सकता। अगर किसी पर इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि इसने करप्शन की है तो इल्ज़ाम आयद करने वाला साबित करे। जिसने करप्शन की है, जिस पर इल्ज़ाम आयद है करप्शन करने का, उस पर कोई बार नहीं ये साबित करने का कि वो बेकसूर है। तो इस किस्म की बड़ी मज़ाहिका खेज़ किस्म की तरामीम नैब कवानीन में की गई और ये प्रिसाइजली पीडीएम हुकूमत की वाहिद कामयाबी थी अपने लिए कि ख़ुद को अपने करप्शन केसेस खुद ही माफ़ कर देना। इस हवाले से आज चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब जाते जाते एक बड़ा ब्रेकिंग डेवलपमेंट सामने आई है। एक लैंडमार्क डिसीजन दे गए हैं जाते जाते। 2-1 से ये फैसला सामने आया है। ये फैसला क्या है और इसके आगे क्या असरात मुरतब होंगे पाकिस्तानी सियासत पर, इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। नाजरीन, एक इंतहाई मुतनाज़ा शख्सियत जिसने पिछले साल बहुत बेइज्जती का जिसको सामना करना पड़ा, एक मुल्क में इलेक्शन धांधली में मुआवनत के मुर्तकिब होने के इल्ज़ामात पर नौकरी से हाथ धोने पड़े। आज वो मुतनाज़ा शख्सियत पाकिस्तान में मुकीम है, पाकिस्तान में पोस्टिंग हो गई है उस मुतनाज़ा शख्सियत की, और वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुल्तान सिकंदर राजा से वो शख्सियत मुलाकात करते हुए पाई गई। इस पर भी बात करेंगे कि ये क्या बताती है, ये मुलाकात क्या बताती है पाकिस्तान में आइंदा इंतखाबात की शफाफियत के हवाले से। उसके बाद रजीम चेंज के बड़े बड़े जो बेनिफिशरीज़ जो महज इसलिए इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप कर 4 साल पहले, पौने 4 साल इख्तिदार एंजॉय किया, और उसके बाद उसी इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप कर बड़े बड़े मॉरल लेक्चर्स देते हुए जो नज़र आते थे लोग, अल्लाह की शान, आज उनमें से एक बड़ी अहम शख्सियत ने बड़े स्टार्टलिंग रेवलेशंस कर दी हैं, बड़े ऐसे इंकशाफात किए हैं जिससे साबित हो गया कि जो भी आजकल ट्रक्स के पीछे आप देखते हैं ना, कई ट्रक्स के पीछे लिखा होता है कि चोरों का दुश्मन गरीबों का यार, कैदी नंबर 804। तो कैदी नंबर 804 के मौक़िफ़ की उन्होंने भी आज तायीद कर दी है, जो इमरान खान की पीठ में खंजर घोंप कर इक़्तिदार के लालच में दूसरे क्वार्टर्स में गए थे। और साथ साथ आज कैदी नंबर 804 के एक ऐसे मौक़िफ़ की भी तायीद हो गई है, यानी 2 बड़ी विक्ट्रीज आज इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे कैद होने के बावजूद मिल गई हैं, जो कि ये आज़ाद जो दंदनाते फिर रहे थे और इमरान खान को जेल की सलाखों के पीछे फेंकवा कर जिनको लगता था कि उन्होंने बहुत बड़ी कोई कामयाबी हासिल कर ली है, उनके अरमानों पर तो औस गिर गई है। सो वन बाय वन नाजरीन तमाम इन तीनों स्टोरीज़ को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ कि डीजीआई नदीम अंजुम, उनकी मुद्दत मुलाजमत में बताया जा रहा है, बड़े बावसूख ज़राए से अब ये कन्फर्म हो रहा है कि तौसीक़ की ख़बरें दुरुस्त हैं और वही अब आगे भी आईएसआई को हेड करेंगे नदीम अंजुम साहब। तो देखते हैं आगे आने वाले दिनों में इसकी क्या उनकी स्ट्रैटेजी सामने आती है। क्या जिस तरह पिछला ये वक्त गुजरा उसी तरह से होगा या फिर अभी उनकी स्ट्रैटेजी तब्दील होगी। लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब आज जाते जाते जो फैसला सुना गए हैं, उसने गालिबन 21 अक्टूबर 2023 को बरतानिया से लाहौर जो एक फ़्लाइट आनी थी, जो एक जहाज़ आना था एक इनकलाबी लीडर को लेकर, जिसने 5वीं दफ़ा अगर इक़्तिदार मिल जाए तो पाकिस्तान की तकदीर बदलने के नारे लगाने थे आकर, पूरा माहौल सेट होना था कि इमरान खान जेल में और वो इनकलाबी लीडर जो हैं वो पाकिस्तान भर में दंदनाते फिरते, एक एब्सकॉन्डर, एक कॉन्विक्ट, सज़ा याफ्ता भगोड़ा मुजरिम, जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भगोड़ा करार दिया, जिसको सज़ा हुई, वो मनी ट्रेल ना पेश कर सका, आज उस शख्स को हीरो बनाकर पेश करने के बिल्कुल करीब ही था हमारा निज़ाम कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने वो नैब कवानीन की तरमीम उड़ा दी हैं। जी हाँ, आपने दुरुस्त सुना, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट उमर अता बंदयाल साहब ने जाते जाते एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है
کہ نیب قوانین میں جتنی بھی ترامیم کی گئی تھیں، جتنی متنازع ترامیم تھیں، جن کے تحت 50 کروڑ روپے سے کم چوری پہ آپ پوچھ نہیں سکتے، کسی پہ الزام لگا تو آپ خود جواب دیں گے، اس کا الزام جس پر لگا وہ آزادی سے دندناتا پھرے، مزے سے پھرے، جس کا یہ مطلب ہے کہ اب نیب ہیڈ کوارٹرز میں جتنے بھی موجود ہیں کیسز، وہ سب کے سب اپنی اپنی متعلقہ اپنی اپنی رسپیکٹو نیب کورٹس میں واپس بھیجے جائیں گے، اور 1 ہفتے کا ٹائم دیا گیا ہے اس فیصلے میں کہ 1 ہفتے کے اندر اندر یہ تمام کیسز واپس راؤٹ کر دیے جائیں اپنی رسپیکٹو نیب کورٹس میں، جس کا مطلب ہے کہ نواز شریف کو جو کلین چٹ کی باتیں چل رہی تھیں وہ کلین چٹ نہیں مل سکی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ 21 اکتوبر کو جو جہاز آنا تھا انقلابی لیڈر کو لے کر، کیا اس کے ٹائر پھٹ جاتے ہیں اس ڈیولپمنٹ کو سن کر، یا پھر وہ جذبہ قائم رہتا ہے۔ اگر تو عوام کو فیس کرنے کا جذبہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ عوام کے درمیان آنا ہے، پھر تو میاں صاحب کو ان ترامیم کے اڑنے کے بعد بھی آنا چاہیے۔ یہ واحد اکمپلشمنٹ تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی جو انہوں نے خود کو معاف کیا تھا، اور وہ بھی آج جو ہے ریت کی دیوار ثابت ہوا، یہ سارا جو ان کا ہوم ورک تھا۔ لیکن اب دیکھنے کی بات آگے یہ ہے کہ چونکہ اب اگلے ہفتے سے چیف جسٹس سپریم کورٹ ہوں گے قاضی فائز صاحب، تو کیا وہ اس کو جاری رکھتے ہیں یا اس کو اب کیا ہوتا ہے؟ اگر تو وہ آ کر اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں تو پھر یہ ریورس بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ 2-1 سے فیصلہ آیا ہے اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کا فیصلہ ان نیب ترامیم کے خلاف تھا۔ اگر قاضی فائز صاحب آ کر ان کے حق میں فیصلہ دے دیتے ہیں تو آبویسلی پھر معاملہ الٹ بھی سکتا ہے، لیکن آبویسلی پھر اس سے قاضی فائز صاحب کی جو بطور چیف جسٹس سپریم کورٹ ایک کریڈیبلٹی ہے کہ کیا وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا وہ ان مجرموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، اس پہ پھر آبویسلی ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی۔ سو کم از کم مجھے نہیں لگتا کہ آتے ساتھ وہ اپنی کریڈیبلٹی کو اس طرح سے کھٹائی میں ڈالیں گے، مجھے نہیں لگتا، کیونکہ ابھی بہت سے لوگ جو ماضی میں ان کے مخالف بھی رہ چکے ہیں، آج وہ ان سے اچھے کی امید رکھ رہے ہیں کہ جب تک کوئی شخص کسی عہدے پر آتا نہیں تب تک آپ پہلے سے اسپیکولیٹ نہیں کر سکتے کہ وہ کیا کرے گا آ کر۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں جی جین میریٹ کی، جو کہ برطانوی سفیر پاکستان میں آئی ہیں، جن کی پوسٹنگ ہوئی ہے ابھی ریسنٹلی۔ کرسچن ٹرنر کو انہوں نے ریپلیس کیا ہے۔ جین میریٹ جو ہیں ان پر جناب پچھلے سال یہ الزام لگا جب وہ کینیا میں پوسٹڈ تھیں بطور سفیر کہ انہوں نے وہاں پر الیکشن دھاندلی میں معاونت کی ہے، جس کے بعد ان کو اپنی نوکری سے ہاتھ دھونے پڑے، اور وہ ایسے ہاتھ دھوئے کہ اب نہا دھو کے وہ پاکستان آ گئی ہیں، اور یہاں پر آ کر بھی چیف الیکشن کمشنر سلطان سکندر راجہ سے بھی ان کی ریسنٹلی ملاقات ہوئی ہے۔ مریم نواز سے ان کی ملاقات کا کیا مطلب ہے؟ مریم نواز آسٹریلین جو ہائی کمشنر ہیں ان سے کیوں مل رہی ہیں؟ امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کا پی ڈی ایم کے لوگوں سے ملنے کا کیا کام ہے؟ مطلب وہ اپنا جو کام کرنے کے لیے آئے ہیں وہ کریں۔ الیکشن سے پہلے چیف الیکشن کمشنر سے ملاقات اور پھر پی ڈی ایم رہنماؤں سے ملاقات جو ہے، یہ آبویسلی یہ جو ٹائمنگ ہے ملاقات کی، ویسے ملنے میں کوئی غلط بات نہیں، لیکن جو ٹائمنگ ہے ملاقات کی یہ بہت سسپیشن ریز کر رہی ہے۔ سو دیکھتے ہیں جی آگے اس حوالے سے کیا ہوتا ہے، کیا الیکشن کی شفافیت پر سوال اٹھیں گے ان ملاقاتوں کے بعد؟ کیا الیکشن کی شفافیت کے حوالے سے ہم کین وی بی شیور کہ یہ شفافیت ہوگی ان الیکشنز کی؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ سو لیٹس سی۔ تیسرا اور اہم جو آج کی سٹوری ہے ناظرین، جہانگیر ترین صاحب کی جماعت استحکام پاکستان پارٹی کے سندھ کے صدر جناب محمود مولوی، جو کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ میں اقتدار کے مزے لوٹ چکے ہیں اور بڑے انٹیگرل پارٹ تھے پی ٹی آئی سندھ کا، وہ آج استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہو چکے ہیں، اور ان کا یہ کہنا ہے، انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ بالکل یہ جو سندھ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے لوگ توڑے گئے، جوڑ توڑ کیا گیا عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک لانے میں اور اس کو کامیاب کروانے میں، اسٹیبلشمنٹ کا یعنی پاکستان کے مقتدر حلقوں کا اور امریکہ دونوں کا رول ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا کہ مجھے تو امریکہ کا جو کاؤنسل جنرل تھا اس نے میرے گھر میں بیٹھ کر یہ کہا تھا کہ جس طرح سے عمران خان ایبسولوٹلی ناٹ کی بات کر رہے، ٹھیک ہے فوجی اڈے دینے یا نہیں دینے پاکستان نے، وہ اس کا اپنا فیصلہ دے یا نہ دے، لیکن اس طرح سے اتنے دھڑلے سے ایبسولوٹلی ناٹ کہنا اور اتنی خودداری کا بیسیکلی جو پاکستان مظاہرہ کر رہا ہے، ہم اس کے خلاف ہیں، اور ہم امریکہ کو ایسا کڑوا جواب جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتے کہ دیا جائے، تو یہ نہیں ٹکے گا اب۔ تو اس پہ محمود مولوی صاحب نے ندیم ملک صاحب کے پروگرام میں کل جو ہے انکشاف کیا ہے اور اعتراف کر لیا ہے
کہ بالکل امریکہ اور اسٹیبلشمنٹ دونوں کا عمران خان کو ہٹانے میں بڑا اہم کردار تھا. سو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی کیا کریڈیبلٹی رہ گئی جو بڑی شد و مت سے اس بات کو ڈینائی کر رہے تھے کہ ایسا کچھ بھی نہیں، امریکہ نے کچھ نہیں کیا، اسٹیبلشمنٹ نے کچھ نہیں کیا. آج وہ کیا کہیں گے؟ تو یہ اللہ کی شان کی قیدی نمبر 804 جیل میں بیٹھ کر بھی ان سب پر بھاری ہے. اور یہ اوبویسلی اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے کہ جو لوگ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنانے میں اور عمران خان کی پیٹھ میں خنجر گھونپ کر اقتدار کے مزے لوٹنے کے لیے اپوزٹ کیمپس میں چلے گئے، آج ان کے منہ سے خود سچ نکل رہا ہے اور وہ عمران خان کے موقف کی تائید کر رہے ہیں. اب اس سے سائفر کیس ویسے ہی معافی مانگ کے ختم کر دینا چاہیے. یہ جن لوگوں نے بڑا بات کا بتنگڑ بنا رکھا تھا، محمود مولوی صاحب کی اس بات سے عمران خان کا کیس سائفر کیس میں بھی بہت مضبوط ہو جاتا ہے کہ یہی تو وہ بات کر رہے تھے. سائفر کیس کیا ہے کہ آپ کے ملک کا وزیر اعظم اپنی قوم کو بتاتا ہے کہ دیکھیے امریکہ کا ایک انڈر سیکرٹری فار اسٹیٹ ڈونلڈ لو، جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے کسی ملک کے وزیر اعظم کے آگے، وہ آپ کے ملک کے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ اگر آپ نے عمران خان کو ہٹا دیا اور اگر تحریک عدم اعتماد عمران خان کے خلاف کامیاب ہو گئی تو پاکستان کے سارے گناہ واشنگٹن معاف کر دے گا، ورنہ پاکستان کو بڑے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا. یہی بات عمران خان نے منوان پاکستانی عوام کو بتا دی. اور اللہ کی شان کہ جس نے غلطی کی وہ تو آج آزاد دندناتا پھر رہا ہے، اور جس کے خلاف ایک ظلم کیا گیا اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیا گیا. آج محمود مولوی کے اس کنفیشن کے بعد عمران خان کا سائفر کیس اصولاً اڑ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. ویسے تو سلمان صفدر جو خان صاحب کے وکیل ہیں، کل انہوں نے بھی عدالت میں اس کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے تھے کیس کے، اس میں کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اس کے باوجود عمران خان کی ضمانت خارج کر کے جج صاحب نے واقعی ثابت کیا کہ وہ دلاور نہیں دلیر ہیں واقعی. ابھی تک کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام میں پھر انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے. پاکستان زندہ باد.